اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کو لوگوں نے سلام کرنا تک چھوڑ دیا تھا، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ جب تک زندہ رہیں حضرت علی علیہ السلام پر لوگ بہت توجہ دیتے تھے، توجہ رکھتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ابو بکر سے صلح کر لینا چاہا، یعنی صلح اور بیعت کر لینی چاہیے۔ یعنی کہ یہ حالات ہو گئے تھے کہ حضرت علیہ السلام کو لوگ جو انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے حال احوال پوچھا تو حضرت علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اپنے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو کہا کہ اب تو یہ حالت ہوگی ہے کہ بی بی جب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے، یعنی کہ یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا سے جاننے کے بعد اہل بیت کرام کے بارے میں لوگوں کے کیا نظریات ہو گئے تھے۔ ہم اہل تشیع جو ہیں وہ ہمیں کوئی، نہ تو ہماری حضرت بکر صدیق سے کوئی دشمنی ہے، نہ حضرت عمر سے کوئی دشمنی ہے، نہ حضرت عثمان سے کوئی دشمنی ہے۔ ہم تو جنہوں نے اہل بیت کرام سے پیار کیا، ان کا خیال رکھا، ہماری جانیں ان کے اوپر قربان ہے۔ ان کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور جنہوں نے اہل بیت کرام سے جو ہے وہ پریشان کیا، ان کو تکالیف دیں، ان کو ہم کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو غصہ دلایا۔ اب ہم کیسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو غصہ دلائیں؟ اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے غصہ دلائیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آخری 6 مہینے انہوں نے حضرت بکر صدیق سے کلام تک نہیں کی، ان کو اپنے جنازے میں نہیں شریک ہونے دیا، ان کے اوپر خفا ہو کے مری۔ اس دنیا سے جب رخصت ہوئی تو وہ غصے میں تھیں، حضرت بکر صدیق کے اوپر غصے میں تھیں، خفا ہو کے مری۔ قیامت کے دن ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ حضرت بکر صدیق کے اوپر خوش نہیں تھی، اس لیے ہم بھی ان کے اوپر خوش نہیں تھے۔ اگر وہ خوش ہو کے جاتی تو ہم یہ حضرت بکر صدیق کے گن گاتے، گیت گاتے۔ تو میں انشاءاللہ دیکھیں قرآن پاک، یہ جو واقعہ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبروں کی جداد کا کوئی وارث نہیں ہے؟ وہاں حضرت بکر صدیق بھی دفن ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ جو ہے وہ بھی اپنی ساری زندگی گزار رہی ہیں، حضرت عمر کو بھی وہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب یہ جو زمین جو ہے یہ میری زمین ہے، یہاں آپ جو ہے اس کے اوپر قبر نہیں بنا سکتے جب تک میں آپ کو اجازت نہ دوں۔ اگر آپ اس کے اوپر قبر بنائیں گے تو وہ غصبی ہے، غصبی زمین کے اوپر تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، 24 گھنٹے آپ سجدہ ریز ہو نا، تو جب آپ غصبی زمین کے اوپر آپ اپنی قبر بنائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب نازل ہوگا۔ جب پیغمبروں کی جائیداد کا وارث ہی نہیں ہوتا تو حضرت بکر صدیق کو کس نے اجازت دی وہاں دفن ہونے کی؟ حضرت عمر کو کس نے اجازت دی وہاں دفن ہونے کی؟ کیا وہ حضرت عائشہ کی جائیداد تھی؟ حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی نا ان کو دفن ہونے کے لیے۔ تو جب ان کی جائیداد کا کوئی وارث ہی نہیں ہے تو پھر ان کو دفن کس نے کون اجازت دے سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات ادھر ہے نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ غصبی زمین کے اوپر دفن ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ساری زندگی انہوں نے ادھر ہی گزاری ہے۔ یہ جو واقعہ ہے کہ عام پیغمبروں کی جائیداد پہ کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ میں اب جو ہے قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک ہے
آپ اپنا جو گھر میں قرآن پاک ہے اس کو ترجمہ اٹھائیں پڑھیں. یہ سپارہ نمبر بن رہا ہے 16 سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا کے ساتھ کی تھی. جب زکریا نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا اور عرض کی اے میرے پالنے والے میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر ہے کہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور اے میرے پالنے والے میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں کہ مبادہ ان کو برباد نہ کریں اور میری بیوی ام کلثوم بنت عمران باں جائے. پس تو مجھے اپنی بارگاہ سے ایک جانشین فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، میراث جائیداد کا مالک ہو. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے مجھے ایک بیٹا دے، مجھے اولاد دے جو میری جائیداد کا وارث ہو. اب آپ نے سن لیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرزند جانشین عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو اور میرے پروردگار اپنا پسندیدہ بنا. ہم تم کو ایک لڑکے خوشخبری دیتے ہیں. آگے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. یہ جو ہے یہ 16 نمبر سپارہ ہے اور سورہ مریم ہے. شروع سے ہی جو ہے یہ آیت شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو ہے سپارہ نمبر 19 ہے سورہ نمل، سورۃ النمل. اب یہ دیکھیں اب یہ بھی جو آپ دیکھیں میں ادھر پڑھ رہا ہوں یہ 114 نمبر آیت بن رہی ہے میرے خیال میں 13 اور 14 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے. یہ یعنی کہ سورہ نمل ہے. آپ پڑھیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وہاں سے شروع ہوتی اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہتر ایمانداروں بندوں پر فضیلت دی اور علم و حکمت و جائیداد و منقولہ غیر منقولہ سب میں سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا لوگوں ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی اور اس میں شک نہیں کہ یقینی خدا کا سری فضل و کرم ہے. یعنی کہ علم و حکمت جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سب کے داؤد علیہ السلام وارث ہوئے. اب یہ آپ خود پڑھیں یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کی اولاد میں سے ٹھیک ہے عطا کی اور انہوں نے خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہتر ایماندار بندوں پر فضیلت دی اور علم و حکمت جائیداد اور منقولہ غیر منقولہ سب میں سے سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. اب دیکھ لیں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ ان کی جائیداد کی وارث بن رہی ہے. تو قرآن پاک کے نزدیک تمام انبیاءوں کی جو اولاد تھی ان کی جائیداد کی وارث بنی. اسی طریقے سے ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی جو جائیداد تھی ان کی وارث جو ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اس جائیداد سے محروم رکھا، ان کو وہ جائیداد نہیں دی جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ مرتے دم تک انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی بات نہیں کی تھی اور ان کو اپنے جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی تھی. حضرت علیہ السلام نے رات کو ان کا جنازہ پڑھا تھا اور بی بی پاک جو ہے وہ غصے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی. وہ غصہ کس کے اوپر تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر تھا. آپ کی کتابیں ہیں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، یہ واقعہ سب کتابوں میں ہے. جہاد کے مسائل کا باب ہے، 105 نمبر صفحہ ہے، 149 واقعہ نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، خود تحقیق کریں.
اپنی آنکھوں سے پڑھیں. اگر آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو یہ کتابیں نیٹ کے اوپر سینڈ کر سکتا ہوں. آپ میرے اوپر مجھ سے جو ہے میسنجر کے اوپر آپ مجھے میسج کریں. اگر آپ سکائپی کے اوپر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں سکائپی کے اوپر مجھ سے بات کریں. میں انشاءاللہ تابعدار ہوں اور آپ سے جو ہے بحث کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن خدا کے لیے گالی گلوچ دینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے زبان گندی کرتے ہیں، اپنا دل گندا کرتے ہیں. جتنی مرضی آپ گالیاں دیں ہمیں، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. اگر 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 شیعہ مذہب سچا ہوا، میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، الحمدللہ ہمیں تو بالکل 100% نہیں، بالکل 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اہل تشیع مذہب جو ہے وہ سچا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذہب ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی اہل شیعہ کا ذکر ہے اور حضرت علیہ السلام کے شیعہ جو ہیں ان کا ذکر آپ کی کتابوں میں بھی آتا ہے. اگر یہ شیعہ مذہب سچا ہوا اور آپ شیعہ مذہب کو گالی دیتے ہیں تو یہ گالی آپ ہمیں نہیں دے رہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ بھی شیعہ تھے. آپ حضرت علیہ السلام کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ بھی شیعہ تھے. آپ تمام صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ اس کے دور کے تمام صحابہ جو ہیں وہ شیعہ تھے. بس یہ ذہن میں رکھیں، گالیاں دینے سے پہلے اتنا سوچ لیں. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.